الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا حمد و ثنا شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام صلاۃ و تسلیم سرور انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے لیے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی آپ نے سنی، جس کی تلاوت سورہ نساء سے ہے، 5ویں پارے کے تقریباً شروع سے اس کا تعلق ہے۔ ارشاد ہے رب العالمین کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ مزید تاکید، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، احسان کا سلوک کرو، حسن سلوک ان کے ساتھ روا رکھو۔ اور کس کے ساتھ؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت والوں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ، رشتے کے حساب سے جو قریب ہیں۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قرابت والے ہمسائے کے ساتھ بالخصوص، اور اجنبی ہمسایہ جو رشتہ دار تو نہیں لیکن ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور ہم مجلس ساتھی، دوست احباب۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں، یعنی اس زمانے میں غلام اور اب خادم یا مزدور یا ماتحت یا ملازم۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، ہمارا دین ایک جامع، کمپریہنسو، مکمل الحمدللہ دین ہے، جس میں دین اور دنیا، دین اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔
اور کوئی مفید چیز جو انسان کے لیے اچھی ہے، فائدہ مند ہے، اس کو چھوڑا نہیں گیا۔ اور جو فرائض اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں مقرر کیے ہیں، ان کی 2 قسمیں بھی بتائی تھی۔ معروف مشہور قسمیں ہیں کہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے ڈائریکٹ حقوق ہیں، اور پھر حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو اللہ ہی نے شریعت میں مقرر کی ہیں اور اس کے حکم سے پیغمبر نے مقرر کی ہیں۔ حقوق العباد کے سلسلے میں سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حقوق کو ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے آئندہ۔ اور اس کے بعد والدین کے حوالے سے، ماں یا باپ کے حوالے سے جن سے رشتہ بنتا ہے، جتنا قریب رشتہ بنتا ہے اتنا زیادہ اس کا حق بنتا ہے۔ اللہ کے بعد بندوں میں سے اولین حق والدین کا، اس کے بعد ذوی القربہ یعنی قریبی رشتہ داروں کا۔ آج ان کے بارے میں بات کریں گے، والدین کے بارے میں کرنی چاہیے تھی، آج آئندہ انشاءاللہ کریں گے۔ اصل میں اسلام کے نزدیک نیکی کا معیار یہ ہے کہ اپنے قریب کے ماحول میں آدمی نیک بن کے دکھائے، اچھا بن کے دکھائے۔ دور والوں کو اپنی نیکی سے متاثر کرنا مشکل نہیں، لیکن قریب والے جن سے اکثر رابطہ رہتا ہے ان سے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، یہ انسان کی اچھائی کا سلوک ہے۔ جیسا کہ بیوی کے بارے میں بھی کہا، بیویوں کے بارے میں کہ خیرکم خیر لأہلہ، وہ بھی یہی اصول ہے، یہی طریقہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ رابطہ زیادہ ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ ان سے اچھا سلوک اور خوش اخلاقی یہ انسان کی اچھائی کی اصل دلیل ہے۔ قریب والے تنگ ہوں، دور والوں سے نیکی کرتا رہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو انسان کی اچھائی کا معیار قرار نہیں دیا گیا۔ قریب والوں کی قسمیں ہیں 2، ایک وہ جن کی میں بات کر رہا ہوں رشتے کے لحاظ سے قریب ہے، ماں اور باپ کے حوالے سے رشتے کے لحاظ سے، دوسرے جو جغرافیائی لحاظ سے مقام اور مکان کے حوالے سے جو قریب ہیں، یا ماحول کے لحاظ کہہ لیں، ماحول کے لحاظ سے، یعنی قریب جغرافیائی لحاظ سے قریب یا کچھ فاصلے پر رہتے ہیں، ہمسائے ہیں، پڑوسی۔ یہ 2 قسمیں ہیں قریبیوں کی، جغرافیائی لحاظ سے قریب اور رشتے کے لحاظ سے قریب۔ ان کی حقوق کی ادائیگی کی بڑی تاکید کی گئی ہے، دونوں کی، پڑوسیوں کی، ان کی بھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو بات کریں پڑوسیوں کے۔ اب یہ سلسلہ حقوق کا چلا ہے تو 3-4 جمعے انشاءاللہ چلے گا۔ قرآن پاک نے انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنے مال میں سے، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کن پر خرچ کریں، کن مدوں پر یا کن لوگوں پر خرچ کریں؟ ماذا یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے ساتھی، دین پر چلنے کی تڑپ رکھنے والے، ان کے سامنے حکم آ گیا اللہ کا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کے۔ اب وہ پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، کیسے کریں؟ جواب قل ما انفقتم فللوالدین والاقربین والیتامی، وہی بات بتائی کہ خرچ کرنا ہے تو اس میں ایک ترتیب ہے، ترجیح دو والدین کو، اس کے بعد اقربین قریبی رشتہ داروں، تو اس میں بھی والدین کے بعد قریبیوں کا نمبر آتا ہے انفاق کے حوالے سے۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر آتے ذی القربی حقہ،
والمسکین، باقی کا ذکر بعد میں ہے۔ دو، ادا کرو قریبی کو اس کا حق، خرچ کے لحاظ سے، سلوک کے لحاظ سے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر 11ویں پارے میں غالباً آتا ہے فآت ذی القربی حقہ، وہاں بھی یہ ہے کہ قریب والوں کو ان کا حق ادا کرو۔ یہ 21واں پارہ ہے، اور آگے چل کے فرمایا کہ ذالک خیر، یہ بات بہت بہتر ہے ان کن کے لیے، الذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ قریبیوں کو خوش کریں۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں قریبیوں کو خوش کریں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا کہ فلاح بھی، کامیابی بھی یہی پائیں گے۔ اللہ کو خوش کریں گے تو ان کو کامیابی، حقیقی اور اصل کامیابی ان کو ادا کرے گا۔ تو انفاق کے سلسلے میں حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا، ابدا بمن تعول، خرچ کرتے وقت شروع کرو، ابتدا کرو ان سے جن سے کوئی تعلق ہے قریبی، جتنے قریب ہیں، اور اگر ضرورت مند ہیں تو پہلے ان کی مدد کرو، پھر دوسروں کو دیکھو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے، اس میں بڑی خوشخبری، دنیا میں فائدے کی، قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس کا فائدہ دنیا ہی میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو یہ پسند کرتا ہے، اور سب پسند کرتے ہیں کیا، کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا رزق وسیع کیا جائے، یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، کھلا رزق اس کو ملے وافر، اور دوسرا وَيُنْسَىٰ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی عمر میں بھی برکت ہو۔ عمر مقرر ہے، رزق مقرر ہے، لیکن يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ لکھے ہوئے کو بھی بدل دیتا ہے، اپنے لکھے ہوئے کو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھے ہوئے کو بھی بدل دیتا ہے۔ لکھی ہوئی عمر کچھ تھی، لیکن بندہ نکلا، بندہ بنا بڑا قریبیوں کا خیال رکھنے والا، ان کے حقوق ادا کرنے والا، ان کو دینے دلانے والا۔ اللہ تعالیٰ دو چیزیں، عمر وہی رہے عدد کے لحاظ سے، اس میں برکت ہو جائے، اس میں اس کو نیکی کی توفیق زیادہ ہو جائے، اس میں اس کے لیے رزق وسیع کر دیا جائے، کئی لحاظ سے برکت ہو سکتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کا عادت ہی تبدیل کر دے اللہ تعالیٰ، کہ اس کی عمر بڑھا دو، یہ بڑا اچھا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ تو صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے، برکت دی جائے، فراخی دی جائے، اور جو یہ پسند کرتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہو، یا اس عمر میں اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، ایک ہی اس کا نسخہ ہے، اور آسان نسخہ ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صلہ رحمی یہ خاص اصطلاح ہے اسلام کی شریعت کی، قریبیوں سے اچھا سلوک کرے۔ رحم کا یعنی پیدائش کے لحاظ سے تعلق جن سے ہے، ماں اور باپ کے حوالے سے، ان سے اچھا سلوک، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ کا مطلب ہے ملانا، یعنی توڑنے کی بجائے جوڑنا، رشتہ داروں سے جوڑنا، اور جوڑنے والوں کو یہ خوشخبری دی کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس یہ بھی دوسری بات بھی بتا دی، یہی تو بات ہے اسلام کی اور قرآن کی اور حدیث کی بھی، کہ دونوں پہلو، اس کا فائدہ یہ عمل ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، نہ کرو گے اس کا نقصان یہ ہے۔ دونوں چیزیں، رات اور دن، تاریکی اور روشنی، دونوں کی خبر۔ تو بخاری اور مسلم ہی میں دوسری اس کے برعکس روایت ہے
کہ لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو رحم کا تعلق یعنی رشتہ داری کا تعلق توڑنے والا ہے، آگے بات کیا ہے، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جو چاہے وہ کہ وہ اگر ایمان والا ہے تو شاید جو دوسری روایات سے بات سامنے آتی ہے، ایمان والا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کو معافی ملے، لیکن جہنم کی سزا اور اللہ تعالیٰ کا غضب تھوڑے عرصے کے لیے برداشت کرنا وہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھانے کے لیے پہلے تو یہ جاننا پڑتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں کون۔ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن بعض لوگوں سے رشتہ ذرا دور کا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی تلقین کی گئی کہ ان کو بھی جانو، رشتہ داروں کو جانو، پہلے قریبیوں کو جانتے ہو، دور والوں کو بھی جانو۔ ترمذی حدیث کی کتاب، اس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعلموا من انصابکم، اپنے نسب نامے سیکھو کہ ہم ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں، باپ کون تھا وہ تو معلوم ہے، دادا کون تھا، پردادا، اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کی بہنیں، جہاں تک ہو سکتا ہے رشتہ داروں کو جاننے کی کوشش کرو۔ تعلموا من انصابکم ما تصلون بہ ارحامکم، اور مقصد کیا ہے، صلہ رحمی کرنے کے لیے پتہ ہو کہ چلو یہ قریبی ہے، ماموں زاد ہے، چچا زاد ہے، فلاں ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، فلاں، یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے جہاں تک ہو سکتا ہے پتہ کرنے کی کوشش کرو، تاکہ جن جن ضرورت مند رشتہ داروں تک تم پہنچ سکتے ہو ان تک پہنچ سکو۔ وجہ بھی اس کی بتا دی اسی روایت میں، اسی حدیث میں، اس کی حکمت یا اس کا فائدہ۔ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَسْرَعَةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَعَةٌ فِي الْأَثَرِ، تین فائدے اس کے بتائے، دنیاوی صلہ رحمی کے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے، کہ انصاب جانو، رشتہ داری جانو، تعلق آپس میں پہچانو، اور پھر اچھا سلوک کرو۔ تین فائدے ہوں گے دنیا ہی میں اس کے۔ پہلا فائدہ محبت فی اللہ، آپس میں الفت محبت پیدا ہو، الفت محبت سے زندگی اچھی گزرے گی۔ لڑائی بڑھائی، عداوت، دوری، بودھ، یہ چیزیں دونوں طرف نقصان دیتی ہیں، دونوں طرف اپنا برا اثر رکھتی ہیں، اور کچھ نہیں تو ذہنی خلیان، ذہنی ٹینشن وہی رہتی ہے، فلاں کے ساتھ دشمنی، فلاں یہ نہ کر دے، میں اس کے ساتھ کیا کروں، وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ تو پہلا فائدہ بتایا کہ آپس میں الفت محبت پیدا ہوتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، خوشگوار ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسرعۃ فی المال، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، وہی بات ہے، مال میں برکت ہوتی ہے صلہ رحمی سے، اچھے سلوک سے، رشتہ داروں سے۔ منسعۃ فی الاثر، تیسرا پہلے بھی بات ہو چکی پہلی حدیث میں، ان کی اس کی تائید ہی کرتی ہے یہ حدیث کہ عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، باہمی محبت۔ اب جتنے کوئی قریب ہیں والدین سے شروع کر کے، جتنے قریب ہیں اتنا وہ حقدار ہیں زیادہ اچھے سلوک کے۔ اچھے سلوک میں زبانی سلوک بھی ہے، خوش اخلاقی بھی ہے، اچھی طرح ملنا جلنا بھی ہے، اور اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو دینا دلانا بھی ہے۔ تو ترمذی ہی میں ایک اور روایت، صحابی کا سوال، من ابر، میں کس سے حسن سلوک کروں، یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ کو، یہ سوال انہوں نے پوچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے، ہم تک یہ پہنچے، ہمیں بھی پتہ چلا مسائل کا۔ تو آپ نے فرمایا امک، ایک لفظ میں جواب دی، امک، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے تیرے پیار کی، ادب کی، خدمت کی، حسن سلوک کی۔ ثم من، پھر جناب، پھر اس کے بعد
پھر آپ نے اور دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پھر ماں کا ذکر کیا، یعنی زور دینے کے لیے کہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے۔ چوتھے نمبر پہ بیچارہ باپ بھی آ گیا، ثم ابا کا، اس کے بعد تیرا باپ، چلو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم ادناک ثم ادناک ثم الاقرب فالاقرب، یا فرمایا ادناک یا الاقرب فالاقرب، یعنی بات ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد جتنا قریب ہے، جتنا کو قریب ہے، جتنا، یعنی چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ وغیرہ، اور اس کے آگے باقی رشتہ دار، ان کے بیٹے بیٹی ہیں، یا اس طرح جتنا کوئی قریب ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ پھر اس میں ایک اور بات ہے، تھوڑی مشکل تو لگتی ہے لیکن بہرحال وہ بھی بڑی اہم ہے، یعنی تاکید ہے صلہ رحمی کی، رشتہ داروں سے حسن سلوک کی، ان کی زیادتی کے باوجود۔ یہ ذرا مشکل بات ہے لیکن ہے۔ یہ روایت کس کی ہے؟ مسلم کی ہے، صحیح مسلم۔ ایک شخص نے پوچھا، صحابی نے، ان لی قرابۃ اصلھم ویقطعون لی، اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ حسن سلوک سے بھی جواب نہیں دیتے۔ ایک تو یہ خود کرے، دوسرا کم از کم یہ ہے کہ میں کرتا ہوں تو میں اس کا جواب دیں، وہ بھی حسن سلوک کریں۔ میں حسن سلوک کرتا ہوں، وہ بدسلوکی کرتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں۔ وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْعَلُونَ عَلَيَّ، میں ان سے حلم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتا ہوں گفتگو میں، سلوک میں، اور وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ میں اپنے رویے کو تبدیل کروں۔ وہ تو اپنے رویے کو تبدیل کرنے سے رہے، وہ تو نہیں کر رہے۔ میں کیا کروں؟ میں اسی طرح کرتا رہوں یا میں بھی ان کی طرح بن جاؤں؟ تو آپ کا جواب بڑا اہم ہے۔ آپ نے فرمایا لا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک، اگر تو اسی طرح کرتا رہا تو اللہ ایک مددگار ان کے خلاف تجھے عطا کر دے گا، فرشتہ ہوگا یا کون ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کے خلاف ایک مددگار تیرے لیے کھڑا کر دے گا اگر تو اسی روش پر رہا اور اپنی روش ان کے رویے کے باوجود تو نے تبدیل نہ کی۔ مسند عبد الرزاق ذرا کم معروف کتابوں، حدیث کی کتابوں میں سے ہے، تو اس میں ایک روایت ہے، مختصر سے الفاظ ہیں لیکن بڑی اہم ہے، کہ عاجل الطاعات ثوابا صلۃ الرحم، وہ نیکی جس کا سب سے جلدی اور پہلے ثواب ملتا ہے، یعنی دنیا ہی میں مل جاتا ہے، وہ صلہ رحمی کی نیکی، اس کا ثواب دنیا ہی میں ملتا ہے۔ اب اپنے باتیں یہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں سے آدمی راضی ہوتا ہے، کچھ سے ناراض ہوتا ہے، کچھ کی واقعی زیادتی ہوتی، لیکن قطع تعلقی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر رشتہ مانگا، بھائی سے، بہن سے، کسی رشتہ دار سے، اس نے نہیں دیا، اس کے اپنی مسئلے تھے، اس کی اپنی سوچ ہے، ساری عمر کے لیے قطع تعلقی یا لمبے عرصے کے لیے قطع تعلقی، مثال۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں آئے دن یہ ہوتا رہتا ہے، ذرا سی بات ہوئی قطع تعلق، بات جی بول چال ختم، مرنا جیونا ختم جی سکا۔ اس طرح نہیں ہوتا، شریعت اس طرح نہیں چاہتی۔ اختلاف ہے، ہو جاتا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کم از کم رسمی کچھ نہ کچھ تعلق رکھنا چاہیے، قطع تعلقی کی اجازت نہیں۔
زیادہ گہرے تعلقات نہیں ہو سکتے، دوسرے کی کوتاہی یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ بالکل توڑ دیا جائے، قطع تعلقی جس کو کہتے ہیں، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کے تعلق کو یا کسی چیز کو، اس کو توڑنا، اس کا کوئی جواز نہیں نظر آتا۔ ترغیب ترہیب حدیث کی ایک مجموعہ ہے، تو اس میں صحابہ کی جماعت کو آپ نے ایک سوال یا کسی صحابی کو آپ نے کہا خاص طور پہ بات کرتے ہوئے، الا ادلک علی اکرم الاخلاق الدنیا والآخرہ، کیا میں میرے ساتھی میرے صحابی کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت میں بہترین عادت سمجھی جانے والی عادت بتاؤں کہ جسے دنیا میں بھی لوگ اچھا جانتے ہوں، اچھا سمجھتے ہوں، اور آخرت میں بھی اس کی بڑی قیمت پڑے اللہ کے نزدیک، ایسی عادت جو دنیا میں بھی سراہی جائے آخرت میں بھی سراہی جائے، بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی بتائیں، ضرور بتائیں۔ فرمایا ان تصل من قطعک وتؤتی من حرمک وان تعفو عن من ظلمک، وہی بات تھوڑی مشکل ہے، ان تصل من قطعک، تو اس سے ملے، یعنی اس رشتہ دار سے یا اس کوئی بندے سے، رشتہ دار سے آگے بھی بات جاتی ہے کہ جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑے، وہ توڑ رہا ہے تو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دور ہو رہا ہے تو قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وَأَن تُؤْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اور اس کو دے جو تجھ کو نہیں دیتا، تیری ضرورت کے وقت تیرے کام نہیں آیا، اس کی ضرورت آئی تو اس کے کام آ رہا ہے، بڑی بات۔ وَأَن تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور تیسری بات اس سے بھی مشکل ہے کہ جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اس کو ظلم کا جواب ظلم سے دینے کی بجائے، زیادتی کا جواب زیادتی سے دینے کی بجائے تو اس کو معاف کرتا جائے، معاف کرتا۔ تین باتیں، بات ایک ہی ہے بنیادی طور پہ کہ زیادتی کا جواب دینے کی بجائے اچھائی کرنا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی صفت ہے جو دنیا میں بھی سراہی جاتی ہے، آخرت میں بھی سراہی جائے اور اس کا کسی قیمت پڑے۔ آپ ذرا واقعہ عفق کو یاد کریں، عفق کا مطلب ہوتا ہے بہتان، الزام تراشی، ناجائز الزام۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پر جو بہتان باندھا گیا، اس میں اس کو ہوا دینے میں ایک بے بنیاد اور نہ ہونے والے واقعے کو بڑھا چڑھا کے بنا کے اور پھر بڑھا چڑھا کے بیان کرنے میں جو لوگ پیش تھے، ان میں ایک حضرت عائشہ کا یا حضرت ابو بکر کا، ان کے والد کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، خالہ زاد غالباً، مستہ اس کا نام، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ آپ کو پتہ چلا، صدمہ ہوا، جس نے اس میں بد زبانی میں اور بہتان تراشی میں حصہ لیا، صدمہ ہوا، اللہ کے نبی کو بھی اور حضرت ابو بکر کو بھی، سب صحابہ کو بھی۔ لیکن اس کے بارے میں کہ میں یہ مسکین ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، میں اس کی باقاعدہ مدد کرتا ہوں، اس کو تو کم از کم اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے عزم کر لیا، بلکہ قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کی ضرورت میں اس کے کسی کام نہیں آؤں گا اور اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، بیٹی پر بہتان لگا رہا ہے اور ناراضگی میں آپ نے اور کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کچھ مارا پیٹا یا اور کچھ کیا، اس نے کہا میں اس کی مدد نہیں آئندہ کروں۔ تو قرآن کی باقاعدہ آیت آ گئی سورہ نور میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ، جو جن پر اللہ کا فضل ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ نہ قسمیں کھائیں اس طرح کی، نہ اس طرح کے ارادے اور عزم کریں کہ وہ قریبیوں کو یا مسکینوں کو یا ضرورت مندوں کو نہیں دیں گے، معاف کر دیں۔ اور ایک بڑی ترغیب دینے والی اور بڑی رغبت دلانے والی بات کہی،
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہو، بغاوتیں کرتے ہو، زیادتیاں کرتے ہو گفتگو میں، عمل میں، پھر کہتے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، وہ کر بھی دیتا ہے، تو تم کیوں نہیں کرتے اب لوگوں کو معاف؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی کیا کرو۔ اسی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ من لا یرحم الناس لا یرحم، جو لوگوں پر رحم مہربانی نہیں کرتا اس پر بھی مہربانی نہیں کی جاتی، یعنی اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ الراحمون یرحمهم الناس، اللہ رحم کرے گا کن پر؟ جو رحم کرنے والے ہیں، دوسروں پر، لوگوں پر رحم کرنے والے۔ تو یہ تعلیم یہاں تک ہے کہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس سے بھی کوشش کرو قطع تعلق نہ ہو، اچھا سلوک ہو جب موقع ملے۔ اور طبرانی کی ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ قاطع رحم جو ہے، یعنی قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق اور بدسلوکی کرنے والا، اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دعا کیا قبول ہوتی ہے؟ اگر وہ کسی مجلس میں ہو، مجلس میں اکٹھی دعا ہو رہی ہے اجتماعی، اور اس میں قاطع رحم ہے، پوری مجلس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پوری مجلس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ اور بعض دوسرے بزرگوں سے، صحابہ سے آتا ہے، ان کے واقعات آتے ہیں کہ وہ کوئی دعا کی درخواست کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ قبولیت کی رات ہے ان کے، انہوں نے سنا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعا کرتے تھے خاص، تو بھائی کئی لوگ اس میں شریک ہوتے تھے اس دعا میں، تو وہ اس میں بعض اوقات اہتمام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی قطع رحمی والا ہے تو وہ اٹھ جائے، بھائی ہم سب کی دعا سنی نہیں جائے گی اگر وہ بیٹھا ہوگا۔ اور اسی طرح کی ایک مجلس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص، جب آپ نے یہ کہا تو ایک شخص اٹھا، اس کی اپنی پھوپھی سے کوئی ناراضی چل رہی، قصور کس کا تھا یہ پتہ نہیں، لیکن بہرحال وہ گیا اس کو منانے کے لیے، منا کے پھر آیا اور پھر وہ شامل ہوا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کے نمونے پیش کیے ہیں بہترین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنی کفالت میں آپ نے لیا، وہ کیوں لیا؟ وہ قحط کی صورتحال تھی مکے میں، ابو طالب بھی متاثر تھے، زیادہ امیر نہیں تھے ان دنوں میں، زیادہ متاثر تھے، تنگ حال تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا کہ کچھ بوجھ میں چچا کا کم کر دوں۔ یہ تو مالی سلوک تھا، ویسے بھی حسن سلوک۔ اپنی دودھ کی بہن، رضائی بہن جب آئی ایک جنگ کے بعد، پتہ چلا اور ملی، بیٹھنے لگی تو آپ نے کہا ٹھہرو، اپنی چادر آپ نے بچھائی، یہاں بیٹھو۔ عزت تھی اس کی، احترام تھا اس کا، اکرام تھا اس کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں تو پتہ نہیں کب کے وہ مسلمان تھے یا اسلام کو پسند کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، لیکن عملاً اسلام بعد میں لائے دیر سے۔ تو جنگ بدر کے قیدیوں میں بھی تھے، پتہ چلا کہ قمیض تک نہیں ہے، اسی طرح پکڑے گئے، تو آپ نے اپنا کرتا، اپنی قمیض ان کو بھیجی کہ یہ میرے چچا کو پہناؤ، قیدی ہیں تو اپنی جگہ بات ہے۔ ان لوگوں کی اگر آپ کو ناراضی ہوتی تھی تو وہ بھی دین کی وجہ سے ہوتی،
لیکن اس کو بھی دیر تک قائم کوشش ہوتی تھی کہ نہ رکھا جائے۔ حضرت عائشہ کے اس حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ سگے بھانجے نے اعتراض کیا کہ خالہ آپ جو چیز آپ کو ہدیہ میں آتی ہے، آمدنی کو ہوتی ہے، کچھ کسی طریقے سے آتی ہے، وہ زیادہ تر آپ تقسیم کر دیتی ہیں، دے دیتی ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتی، کچھ تو رکھا کریں، آپ خیرات زیادہ کرتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تم مجھے اچھائی سے، نیکی سے روکتے ہو، جاؤ میں نے تم سے بولوں، قسم کھا لی میں بولوں گی نہیں سے۔ اس نے بڑی سفارشیں کرائی، بڑے ترلے منتا خوش آمدہ کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اب میں ایسی بات نہیں کہتا۔ انہوں نے کہا میں نے قسم کھائی ہے، میں نے نہیں بولنا تیرے سے۔ پھر وہ عبداللہ بن زبیر قریبی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، زبیر کوفی ذات تھے اور بڑے پیارے تھے، ان کے بیٹے، ان کی سفارش کرائی تو انہوں نے سفارش کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اماں یہ بھی تو یاد رکھیں نا کہ قطع تعلق آپ کر رہی ہیں آپ اپنے بھانجے سے، اس نے غلطی کی ہے، اس نے آپ کی مرضی کے خلاف بات کی ہے، آپ کی طبیعت کے خلاف بات کی ہے، لیکن اتنی ناراضی کہ اب آپ نے قسم کھا لی تو یہ قسم تو ٹھیک نہیں، اس کا کفارہ دیں قسم کا اور اسے بول چال شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضی اس طرح نہیں رکھنی چاہیے۔ تو پھر وہ جا کے مانی۔ تو یہ دین پر ان کے عمل کا ایک جذبہ تھا، دونوں باتیں، قسم کھانا بھی اور اس کو توڑنا بھی، دونوں دین کے حوالے سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق کی ادائیگی کی، قریبیوں کے ہوں، والدین کے ہوں یا کسی کے ہوں، ان کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔